shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com یا بنی اسرائیل، خطاب عام کے بعد خطاب خاص، حاشیے پہ ربط لکھ لو، خطاب عام کے بعد خطاب خاص۔ اب تم بتاؤ خطاب عام کہاں تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ خطاب خاص ہے، وہ عام لوگوں کو خطاب تھا، یہ مولویوں کو، پیروں کو، بادشاہوں کو، وڈیروں کو خطاب ہے۔ کیا خطاب کس کو خطاب ہے جی؟ مولوی ہو گئے، پیر ہو گئے، وڈیرے ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، ان کو خطاب ہے۔ میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا تھا؟ علم تھا یا نہیں؟ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ پہلی کتابوں کا علم تھا، اور بنی اسرائیل میں سلطنت چلی آ رہی تھی یا نہیں؟ یہود و نصارہ کے اندر، سمجھے جی؟ بہرحال مذہب بھی تھا ان کے اندر، جیسا ہی تھا بگاڑ دیا انہوں نے، جو کہ سلطنت بھی چلی آ رہی تھی۔ تو حضرت جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں بھی مدینے کے ساتھ یہود کی آبادی تھی، ارد گرد رومیوں کی سلطنتیں بھی تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا بنی اسرائیل کو۔ کیوں کہ 3 قسم کے گروہ ہیں، اگر وہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جاتی ہے، اگر ان کے اندر فساد ہو تو دنیا کے اندر کیا ہے؟ فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ ہو گئے، سمجھے جی، اور کون ہو گئے؟ مولوی ہو گئے، اور کون ہو گئے؟ پیر اور سردار ہو گئے۔ یہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جاتی ہے، ان کے اندر بگاڑ ہو تو دنیا بگڑ جاتی ہے، اس لیے ان کو خطاب کیا گیا۔ تقریباً حضرت کا شعر ہے ایک بزرگ کا، وہ فرماتے ہیں، کن کا ہے جی؟ نام بھول گیا ہے، آپ بتائیں شعر کن کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے نا جی۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین کو بگاڑنے والے کتنی فرقے ہیں؟ 3 ہیں، بادشاہ، مولوی برے اور پیر برے۔ آج کل تمہارے پاکستان کے مولوی امریکہ سے مال کھا رہے ہیں، مولوی کھا رہے ہیں، پیر کھا رہے ہیں۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، یہ ملوک، بادشاہ، مولوی، پیر، یہ سب کھا رہے ہیں، سمجھے جی؟ تو بنی اسرائیل کو خطاب کیوں کیا گیا؟ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ میں نے کیا لکھوایا ہے؟ خطاب عام کے بعد کیا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو، بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام، بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام۔ یہ شعر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا، یاد آ گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، میرے محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام تو نام تھا ان کا نا، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ اسرائیل لقب کیوں تھا؟ اسرا کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، کیا؟ صفوہ، اور ایل بمعنی اللہ، صفوۃ اللہ، یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ، یا اسرا کا معنی عبد بھی کرتے ہیں، عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ مولویوں، پیروں، صاحبزادوں، کہتے ہیں بزرگ نعوذ باللہ من الگان والبان، یہ گان بان بڑی خرابی کرتے ہیں، صاحبزاد گان، ہاں
یہ گان کا لفظ جہاں آ جائے نا خدا ان کو سدھارے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی صاحبزادگان، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے احسانات۔ لیکن اوپر حاشے پہ لکھ لو اس رکوع میں 8 اوامر اور 4 نواہی ہیں۔ 8 امر آئیں گے، حکم۔ اس رکوع میں کتنی اوامر ہیں جی؟ 8 اوامر اور 4 کیا ہیں؟ نواہی ہیں، نہیں ہوں گے 4۔ تو اذکروا کے نیچے لکھو امر نمبر 1، نیچے لکھو، اوپر کہیں لکھ لو، یہ 8 امر آئیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرے۔ یاد کرنے سے مراد ہے شکر کرنا۔ نعمت کے یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ صرف یاد کرنا ہے، شکر کرنا؟ شکر کرنا، اطاعت کرنا۔ یاد کرو احسان میرے جو کہ کیے میں نے تم پہ۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یہ امر نمبر کتنی ہے جی؟ 2 ہے، یہ 8 آئیں گے۔ اور پورا کرو میرے عہد کو بالایمان والطاعت، نیچے لکھ دو ایمان لاؤ، فرمانبرداری کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی بالایمان والطاعت، ایمان لاؤ، اطاعت کرو، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفے بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے نا کہ تمہیں بہشت میں داخل کروں گا، اچھا ثواب دوں گا، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اوفو بعہدی، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفے بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرو تم۔ یہ امر نمبر کتنی ہے؟ فَارْهَبُونِ 3 ہے۔ بھائی سورت مائدہ کے اندر اس عہد کی تشریح ہے۔ سورت مائدہ میں کیا ہے اس عہد کی؟ اچھا جی، تشریح یہی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 سردار لیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حسنا، تم یہ کام کرو۔ آگے کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی میں، یہ ہے تم وہ کام کرو میں یہ کام کروں گا، بہشت میں داخل کروں گا۔ تو ان دونوں عہدوں کی تشریح کس کے اندر ہے؟ سورۃ مائدہ کے اندر ہے، سمجھا جی؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ امر نمبر کتنی ہے جی؟ 4۔ اور ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے کہ اتارا میں نے اس کو۔ ایک بات بار بار آ رہی ہے، اس میں غور کیا کرو۔ بما، ما موصولہ ہے، انزل تو کیا ہے اس کا؟ صلہ ہے۔ صلے میں ضمیر ہوتا ہے نا، موصول کیا لوٹے، یہاں ضمیر ظاہر ہے یا محذوف ہے؟ محذوف ہے، بہت جگہ محذوف ہے، پہلے بھی ہے۔ بما انزلتہ، ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے کہ اتارا میں نے اس کتاب کو، قرآن کے ساتھ، مصدقان درا حال کہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتابوں کے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ بھائی قرآن جو ہے تورات انجیل کا مصدق ہے نا، کیسے مصدق ہے؟ اس لحاظ سے بھی مصدق ہے کہ قرآن کہتا ہے تورات انجیل زبور خدا کی کیا ہیں؟ کتابیں ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی مصدق ہے، غور کرو کہ تورات انجیل زبور میں تھا کہ نبی آخر زمان آئے گا، اس کے اوپر قرآن نازل ہوگا۔ اب جب قرآن اترا تو مصدق بن گیا ان کا نہیں۔ اب بھائی میں کہوں
کہ ادھر عصر کے ٹائم میں مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی تشریف لائیں گے، ایسے میں اگر کہوں اور وہ تشریف لائیں تو میرے مصدق بنیں گے یا نہیں؟ اگر نہ لائے تو میری بات غلط ہوگی، اس کو بھی مصدق کہا جاتا ہے۔ تو پہلی کتابوں میں کیا تھا کہ قرآن اترے گا، نبی آئے گا، تو حضور تشریف لائے تو حضور بھی مصدق بن گئے، قرآن نازل ہوا تو قرآن بھی کا بن گیا مصدق بن، پہلی کتابوں کو سچ کر دکھایا، یہ بھی مصدق ہے۔ دوسرا معنی تصدیق کرنے والا ان کتابوں کے تمہارے ساتھ ہیں، ولا تکونوا اول کافر بہ۔ یہ کتنی امر آ گئے تھے؟ 4۔ اب نہیں شروع ہو رہی ہے، ولا تکونوا کے نیچے لکھو نہی نمبر 1، اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کافر تو کون تھے؟ مکے والے نہیں تھے، تو ان کو کیوں کہا گیا پہلے کافر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تمہاری قوم ہے نا ساری بنی اسرائیل یہود و نصارہ، ان میں سے تم پہلے کافر نہ بنو، اور مولویوں پیرو تم پہلے کافر نہ بنو۔ بھی عوام ان میں تھے یا نہیں؟ تو تمہاری دیکھا دیکھی پھر عوام بھی کیا کریں گے؟ کفر کریں گے۔ مولوی پیروں کو خطاب ہے، اور مولوی پیرو بنی اسرائیل والے نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے۔ ولا تشتروا بآیات، یہ نہ نمبر کتنی ہے جی؟ یہ نہ ہے دین فروشی سے، کس سے روکا گیا؟ اور دین فروشی، دین کو بیچو نہ، دین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، قرآن کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری کائنات کی دنیا اکٹھی کرو، سونے چاندی، قرآن کا ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہو؟ تو اللہ تو تم کو بڑی نعمت دے ہے۔ اب تم کراچی کے اندر گھومو، ہے بھئی فلانے کی بلڈنگ ہے بھئی فلانے سونے چاندی میں ہے، فلاں کچھ ہے، مردار ہیں سب چیزیں کیا ہیں؟ ہاں، اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ تم تو بہشت میں رہتے ہو، وہ پتہ نہیں کس دوزخ میں رہتے ہیں، کتنی خراب ہیں، کتنی ذلیل ہیں، کتنی پریشان ہیں۔ تم بہشت والے کبھی خیال نہ کیا کرو، بات ہی سمجھ؟ ہاں، ذرا پر لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نہ خرید کرو تم بدلے میری ایتوں کے قیمت تھوڑی۔ یہ نہج نمبر کتنی ہے جی؟ بعض آدمی کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے نہ لیا کرو، حافظوں کو کہتے ہیں زیادہ پیسے لیے کرو۔ حافظ ابھی مسلح پڑھیں گے نا، تو 5,000 روپیہ نہ لیا کرو، 20,000 لیا کرو، 50,000 روپیہ لیا کرو، ایسا میں۔ وہ کل میرے خیال ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے، کیونکہ پتہ نہیں اقرا کا پروگرام تھا، تو ایک قاری صاحب نے کہا واہ جی واہ، اس قاری کو 10,000 روپیہ دے رہے ہو، اس کو 50,000 روپیہ دو، کتنی؟ یا لاکھ روپیہ دو۔ وہ بھی غلط کہا اس نے، وہ لالچی بن جائے گا وہ قاری ہے نہیں۔ جس کو لاکھ روپیہ ملا ایک مجلس کے اندر، وہ لالچ آ جائے گی اس کے دل کے اندر، سمجھے؟ کال کو جہاں ہی پڑھے گا دل میں کیا ہوگا؟ لاکھ لاکھ لاکھ۔ یہ غلط کرتے ہیں۔ جس کسی نے کہا بالکل غلط کہا، چاہے کہنے والا بڑا قاری ہو، کہنے والا کیا بڑا مولوی کا ہونا غلط کیا ہے، لالچ پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سامنن قلیلا، تو کیا سمن قلیل نہ لو، کثیر لو؟ میرے محترام، قرآن کے مقابلے میں سارے سمن قلیل ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں کیا ہیں؟ چاہے ساری دنیا اور کائنات کی رقم ہو، سونا چاندی ہو، قرآن کے مقابلے میں کیا ہے؟ متاع دنیا قلیل۔ قرآن پاک میں دوسری نہ خرید کرو تم میری ایتوں کے عوض ثمنا قلیلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ امر ثالث کا اعادہ ہے۔ بھئی پہلے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تھا یا نہیں؟ اس کا اعادہ ہے۔ وہاں فَارْهَبُونَ تھا، یہاں کیا ہے؟ فَاتَّقُونَ ہے۔
بھائی پہلے انسان کے دل میں تھوڑا تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبت. کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ خوف بڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ تقویٰ. کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے پہلے رہبت کہا، پھر کیا کہا؟ تقویٰ کہا. تو تکرار ہے اسی کا. کیا لکھا ہے امر ثالث کا؟ یاد ولا تلبسوا الحق بالباطل. یہ نہج نمبر کتنی ہے جی بتائیے؟ 3. نہ خلط ملط کرو حق کو ساتھ باطل کے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں بھی لا مقدر ہے. اور نہ چھپاؤ تم حق کو. یہ نہج نمبر کتنی ہے جی؟ حالانکہ تم جانتے ہو. ذرا غور فرمائیے. ایک آدمی آیا مولوی صاحب کے پاس، کئی بھی حضور بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں حضور بشر تو ہیں، لیکن خاکی بشر نہیں، نوری بشر ہیں. بشر تو ہیں لیکن خاکی بشر نہیں. کیا ہیں؟ تو یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیا نہیں. پہلے بشر تسلیم کیا یہ حق ہے، پھر باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کر دیا. پہلے بشر مانا، پھر کیا کہا؟ خاکی بشر نہیں. کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں. بھئی بشر سارے خاکی ہوتے ہیں یا نوری بشر بھی قسم ہے؟ تمہارے اندر کون سے ہیں خاکی بشر اور نوری بشر؟ تقسیم کرو، کہو یہ نوری بشر ہے وہ خاکی بشر ہیں. ایسے بشر سارے کس کی اولاد ہیں؟ تو آدم نور سے بنے ہیں یا خاک سے؟ انی خالقم بشرا من نور، ایسے ہے نور. اللہ نے تو بشر کو مٹی سے بنایا، آدم کو. تو جب انی خالقم بشرا من طین ہے تو سارے بشر کیا ہیں؟ خاکی ہیں. لیکن اس مولوی صاحب نے کیا کر دیا جی؟ بشر تو ہیں لیکن نوری بشر ہیں. یہ حق کو باطل کے ساتھ کیا کر دیا؟ خلط ملط کر دیا. باقی حق کو چھپانا تو عام ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں نا. میں نے خلط ملط کی مثال دیا، ایسے خلط ملط کرتے رہتے ہیں لوگ، سمجھے؟ یہ کتنی آ گئے جی؟ 4 نہیں آ گئے. اور عمر کتنی تھے جی؟ 4. میرے محترم، یہ بنی اسرائیل کے جو ملا تھے نا، وہ بھی حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ تورات کے اندر تو ہے بشارتیں ہیں نبی آخر زمان کی، تو کہتے ہیں بشارتیں ہیں. یہ کیا کہا؟ حق کہا. لیکن اوصاف غلط بیان کرتے تھے. وہاں یہ تھا کہ نبی آخر زمان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی، اس سرمے کی طرح. انہوں نے کہا جا نیلی ہوں گی آنکھیں. کیا ہوں گی؟ حالانکہ نیلی آنکھیں خراب نہیں ہوتی. وہاں تھا کہ درمیانہ قد ہوگا، انہوں نے لکھ دیا کہ بہت لمبا قد ہوگا. ایسے اپنی طرح بھی بنا، سمجھے؟ آگے کیا ہے؟ واقعی الصلاۃ امر نمبر 5. اور قائم کرو نماز کو، امر نمبر 5. وآتوا الزکوٰۃ، دیتے رہو زکوٰۃ کو. یہ کتنی نمبر ہے جی؟ 6. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کو. یہ امر نمبر کتنے ہے جی؟ یہ رکوع اس لیے کہا، حالانکہ نماز میں تو آ جاتا ہے نا قیم الصلاۃ، تو رکوع کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا. اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت پڑھو اور کیا کرو؟ رکوع کرو. اس لیے رکوع کو علیحدہ ذکر کیا. اتامرون الناس، یہ زجر لکھو جی. زجر عالم بے عمل، جو عالم بے عمل ہے اس کو زجر کی گئی ہے. ان کو بھی زجر ہے، یہود کے مولویوں کو. یہود کے جو مولوی تھے نا، ان کے بعض رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے. ان کے بعض رشتہ دار کیا؟ مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ مسلمان رشتہ دار پوچھتے تھے ان مولویوں سے، بھئی ہم جو مسلمان ہوئے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے؟ تو ان کو علیحدگی میں کہتے ٹھیک ہے. کیا؟
یہ نبی سچا ہے آخر الزمان، واقعی ان کی صفات موجود ہیں تورات کے اندر۔ پھر وہ کہتے تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہم ایمان نہیں لاتے، ہماری مجبوری ہے، ہم ہیں پیر۔ کیا؟ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہماری پیری مریدی ختم ہو جائے گی، مرید بگڑ جائیں گے۔ بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ؟ یہ اصل بات تھی۔ فرمایا کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو؟ آ گیا سمجھ؟ لوگوں کو نیکی کا۔ وان تم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو۔ کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ عالم کو عمل کرنا چاہیے، بے عمل ہو عمل کرنا چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا پاس نہیں سمجھتے؟ تو میرے پاس ایک آدمی لایا بیٹے کو، تو کہنے لگا کہ ہمارا امام مسجد جو ہے نا وہ بریلوی صاحب ہے، اس نے کہا ہے اگر بیٹے کو پڑھانا ہے تو مولوی منظور کے پاس پڑھا، ہمارے مولویوں کے پاس نہ پڑھانا، بریلویوں کے پاس۔ تو دیکھو آج کل بھی مانتے ہیں یہ چیز یا نہیں مانتے؟ یعنی بریلوی مولوی ہے، مشہور مولوی عالم ہے، اس نے بھیجا کہ اگر پڑھانا ہے، تعلیم دلانی تو اس کے پاس پڑھاؤ، ہمارے بریلویوں کے پاس نہ پڑھو۔ آج کل بھی مانتے ہیں اس چیز کو۔ میرے محترم، اس آیت کے اندر تنبیہ کی گئی ہے کہ عالم کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ عالم کو www.shahideislam.com یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو واعظ نہ ہونا چاہیے، یوں کہا گیا ہے تم عالم ہو، تمہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ بے عمل نہ بنو۔ عالم کیا بنے؟ با عمل بنے۔ یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو نصیحت ہی نہ کرنی چاہیے۔ چلو میں بے عمل ہوں، ایک گناہ تو کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں سینما دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی کے اندر مرے پڑے ہیں، تو میرے اندر جو تھوڑی سی غلطی ہے، کیا ان کو نہ روکوں؟ بھی روکنا چاہیے نا۔ جہاں جہاد کا موقع ہے وہاں جہاد کرنی چاہیے۔ تو یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کسی کو نصیحت ہی نہیں کر سکتا، یوں نہ سمجھنا۔ یوں کہا گیا ہے کہ جو عامل ہے، عالم ہے، اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھا؟ یہ فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر، سمجھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ امر نمبر کتنی ہے جی؟ 8 امر تھے نا۔ امر نمبر 8 لکھو اور ساتھ ساتھ لکھو حب مال و جاہ کا علاج۔ مال کی محبت اور مرتبے کی محبت، اس کا علاج ہے حب مال و جاہ کا علاج۔ حب مال و جاہ کا علاج۔ یہ یہود کے جو مولوی اور پیر تھے نا، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اندر کیا چیز تھی؟ حب مال اور حب جاہ۔ مال کی محبت تھی کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ نذرانے جو ملتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور حب جاہ بھی تھی۔ حب جاہ کیا؟ وہ پیری، ہماری پیری ختم ہو جائے گی، ہم پیر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ علاج ہے حب مال و جاہ کا۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر کی۔ جو صبر جب آدمی کرتا ہے تو مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس کروڑ روپیہ ہو، یہ حب مال ہے، لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے یار میرا 1000 روپے پہ گزارا ہو جائے گا۔ یہ صبر ہے یا نہیں؟ تو صبر کرو، مختصر مکان بناؤ، سادہ لباس بناؤ۔ میرے پاس علی پور سے ٹیلی فون آیا، علی پور ہے ہمارے علاقے کے اندر، کہ آپ تقریر کرنے کے لیے آئیں تو ہم آپ کو آمد رفت کا کرایہ دیں گے، کار کر کے آئیں۔ تو کار والے سے میں نے پوچھا تو وہ زیادہ پیسے لیتا تھا، پتہ نہیں 4-5 ہزار روپیہ لیتا تھا آمد رفت کا۔ تو میں بس کے اندر بیٹھا، وہاں بس جاتی تھی، تو 75 روپیہ ایک لگا میرا، 75 روپیہ واپسی لگا، کتنی ہو گیا جی؟ 150 روپیہ۔ تو 5000 کی بجائے میں نے کس پہ اکتفا کیا؟
150 रुपए के अंदर तकरीर करके वापस आ गया और उसको डांट पिलाई मैंने। शागिर्द हैं मेरे, मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं कि ये कहते हो कि एसी कार करके आओ वापस चले जाओ, आखिर पैसे तो तुमने मदरसे से देने थे, तो ये पैसे मदरसे पे खर्च कर लिया करो। ठीक है, सड़क भी अच्छी है, बस भी आ रही है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। तो आप भी ऐसे करोगे, अमल करोगे या नहीं करोगे, या हवाई जहाज पे उड़ोगे? हाँ, मैं इधर हवाई जहाज पे आया हूँ, मजबूरन आया हूँ, हवाई जहाज पे भी आया हूँ क्या कर मजबूरन, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैंने बुध को शुरू कराने किया था ना वादा, लेकिन मंगल को मैं पढ़ा रहा था विहाड़ी, जो मुल्तान से बहुत दूर है, खानेवाल से भी बहुत दूर है। वहाँ शाम तक सबक मैं पढ़ाऊँ तो पहुँच सकता था, आपके पास नहीं पहुँच सकता, तो मजबूरी की वजह से उनको कहा भाई मुझे ठीक है हवाई जहाज का टिकट दे दो। तो मजबूरी और बात है, वरना आम तौर पे आप सादा जिंदगी गुजारे। सब्र करोगे तो माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, जाह की मोहब्बत भी ख़त्म होगी, मर्तबे की बात ही समझ। मदद हासिल करो तुम साथ सब्र के और नमाज के। नमाज पढ़ोगे तो जाह ख़त्म होगी या नहीं? नमाज के अंदर अपना माथा कहाँ रखोगे? ज़मीन पे। तो ज़मीन पे जब रखोगे तो सारी तकब्बुर ख़त्म हो जाएगी, नहीं तकब्बुर का इलाज हो जाएगा। मेरे अजीज, सब्र के 3 किस्में गौर करो। सब्र के कितनी किस्में? 3 किस्में। एक तो है सब्र अलल मुसीबत, आप पे मुसीबत आ जाए तो उसको बर्दाश्त करो, मुसीबत को बर्दाश्त करो, चीख पुकार न करो। ठीक है, इधर हमारे पंजाब के अंदर कोई आदमी मर जाता है ना, और तूफान बर्पा कर देते हैं, मर्द हूँ औरतें हूँ, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, चीख पुकार है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर या पठानों के अंदर कोई फौत हो जाए वो रोते हैं, बिल्कुल सब्र करके बैठ जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसे सरहद के अंदर ही दे। अफगानिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि बच्चा और बिच्ची वो बकरियां चरा रहे थे, और मैन कहते हो ना, फटती है वो जो ज़मीन में क्या होती है, ज़मीन जो मैन कहते हो, हाँ, मैन फटी और वो गरीब लहू लहान हो गए, बच्चा और बच्ची बकरियां चराने वाले लहू लहान हुए बैठे हैं, लेकिन रो नहीं रहे। तो हमने उनको गाड़ी पे उठाया और काबुल ले आए, तालिबान के दौर की बात है, समझे, रो नहीं रहे थे, सोचते। तो एक है सब्र अलल मुसीबत के, मुसीबत के ऊपर चीख पुकार ना करो, ये समझ आ गया। दूसरा सब्र अनिल मासियत, दूसरा क्या है? सब्र अनिल मासियत, गुनाह ना करो। सब्र अनिल मासियत किस कहते हैं? गुनाहों से रुक जाना। कहीं टीवी के ड्रामे लगे हुए हैं ना, तो आपने वो नहीं देखने, घरों के अंदर भी टीवी नहीं रखनी। ये क्या है? सब्र अनिल मासियत, समझे। चाहे बीवी तुम्हारे साथ लड़े भिड़े, उसकी बात नहीं माननी। तीसरा सब्र का किस्म क्या है जी? सब्र अल ताअत, क्या? अल्लाह की इबादत पे, फर्मा बरदारी पे डट जाओ। ये सब्र के 3 किस्म है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सवाल पैदा होता है कि इन्नहा, ये हा ज़मीर का मर्जे किसको बनाएंगे? पहले कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, सब्र और सलात। तो इन्नहा होना चाहिए, इन्नहुमा होना। तो बाज़ हज़रात इसका मर्जे सलात को बनाते हैं, लेकिन मैं इसका मर्जा बनाता हूँ इस्तियानत को। हा के नीचे लिखो इस्तियानत। तो इस्तियानत में दोनों चीज़ें आ जाएंगी या नहीं आएंगी? हा ज़मीर का मर्जा किसको मैं बना रहा हूँ? ये सलात को नहीं, इस्तियानत को। तो इस्तियानत में दोनों चीज़ें आ जाएंगी नहीं? इस्तियानत बिस्सब्र व सलात आ गया। और बेशक यही इस्तियानत बिस्सब्र व सलात लकबीरतुन, कबीरा का मन लिखो भारी, ये बड़ी ना लिखना, भारी लिखना।
یہ صبر و صلات کے ساتھ استعانت ایک بھاری چیز ہے۔ بھائی ایک آدمی حلوہ خور ہو اور گوشت خور ہو، اب اس کو ہم کہیں کہ دال کھائے تو بڑی مشکل نہیں، اس کے لیے بڑی بھاری چیز ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پہ جو خاشعین ہیں، عاجزی کرنے والے، کون؟ اس کے اوپر یہ کوئی چیز بھاری نہیں۔ الذین یظنون، یہ صفات ہیں خاشعین کے۔ خاشعین وہ ہیں جو یقین کرتے ہیں، یہاں ظن بمانے کا ہے، یقین کرتے ہیں بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو، اور بے شک وہ طرف اس کے لوٹنے والے ہیں۔ بھائی ایک آدمی کہے، مثال طور بادشاہ کہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک یہ دوڑ لگاتے رہو، محنت کرتے رہو، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے رہو، گرمی کے اندر دوڑتے رہو، جب شام ہوگی تو میں تجھے اپنے محل کے اندر لے جاؤں گا اور تجھے اتنی انعام بھی دوں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ تو جو آدمی دوڑ لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو محنت اس کے لیے مشکل ہوگی یا آسان ہوگی؟ کیونکہ اس کے سامنے کیا ہے کہ بادشاہ کے محل میں جانا ہے، انعام لینا ہے۔ تو ادھر بھی فرمایا جو خاشعین ہیں نا، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے، بہشت میں داخل کریں گے۔ لہذا ان کے لیے مشقت اٹھانا کیا ہے؟ بھاری ہے یا آسان ہے؟ ہاں، عرفی کہتا ہے، عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، 100 سال میں تواں بتمنا گریستان۔ اگر رونے کے ساتھ وصال یار مل جائے تو ہم 100 سال روتے رہیں گے۔ رونے کے ساتھ کیا حاصل ہو؟ وصال یار، تو ہم 100 سال روتے رہیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، ثواب ملے گا۔ الذین یظنون کا معنی یہ ہے جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو، اور بے شک اسی طرح لوٹنے والے ہیں، انہیں ثواب ملے گا۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com